بھائی پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جمعیت علماء اسلام جو ہے یہ خالصتاً مذہبی سیاسی جماعت ہے. یہ صرف سیاسی جماعت نہیں ہے، مذہبی عنصر اس میں شروع سے شامل رہا ہے. اس کی اپنی ایک تاریخ ہے جو ہندوستان سے شروع ہوتی ہے. آپ اگر اس میں نہ بھی جائیں اور صرف پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں تو اس جماعت کے سب سے پہلے امیر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جنہوں نے پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کو فعال کیا اور اس میں بنیادی کردار ادا کیا. لیکن چونکہ وہ درس و تدریس کے مدرسے کے لوگ تھے، وہ اس کام کو آگے نہیں بڑھا سکے، عملاً سیاست میں حصہ نہیں لے سکے. غالباً 1956 کی بات ہے، حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ہمارے یہ ضلع خانوال کے مخدوم پور کا علاقہ ہے، یہاں کے بزرگ ہیں حضرت مولانا سید امین شاہ صاحب رحمہ اللہ. ایک مرتبہ وہ حضرت جلندری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر تھے، تو حضرت جلندری رحمہ اللہ نے بتایا کہ مجھے بعض ایجنسی کے دوستوں سے یہ اطلاع ملی ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ علماء کے خلاف شکنجہ کسنا چاہتی ہے اور بغاوت کے فرضی مقدمات بنا کے ان کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈالنا چاہتی ہے. اس صورت میں ہمیں کوئی لاہ عمل بنانا چاہیے اور مؤثر آواز اٹھانی چاہیے. حضرت امین شاہ صاحب رحمہ اللہ کی ڈپٹی لگائی کہ تم سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے جا کے ملاقات کرو. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے ملاقات کی گئی اور ان کو یہ ساری صورتحال بتائی گئی، تو انہیں احساس ہوا کہ یہ گمبھیر صورتحال ہے، اس سے پہلے جو ہے علماء کو اکٹھا کیا جائے، ان کی ایک کمیٹی بنائی جائے اور ان کے سامنے یہ ساری صورتحال رکھی جائے. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، جنہیں فرشتہ لاہور کہا جاتا ہے، ان تک یہ بات پہنچائی اور اس طرح سید امین شاہ صاحب رحمہ اللہ کی فکر، توجہ اور اکابرین کی سرپرستی کے نتیجے میں پھر جو ہے یہ ملتان کے اندر پہلا اجلاس ہوا، جس میں تقریباً 500 کے قریب علماء شریک تھے اس اجلاس میں. اور اس اجلاس میں باقاعدہ طور پر جمعیت علماء اسلام کو فعال کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور اس عزم کی تکمیل کی گئی. اس موقع پر تمام علماء کرام کی اتفاق کے ساتھ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کو اس جماعت کا پہلا امیر منتخب کیا گیا. پھر حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے بعد حضرت درخواستی رحمہ اللہ اور اسی طرح بہت سے حضرات اس جماعت کے اندر آئے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس جماعت کے اندر جتنے حضرات بھی آئے ہیں وہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے، درس و تدریس کے اور اسی طرح مسجدوں کے سارے تعلق رکھنے والے تھے، اور انہوں نے اپنی سیاست کے اندر ہمیشہ سیاست کے ساتھ ساتھ مذہب کو بھی آگے رکھا ہے. مذہبی معاملات کے اندر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. آپ اگر زیادہ دور نہیں جاتے، صرف ضلع خانوال کو آپ دیکھیں تو نظر آئے گا آپ کو سید امین شاہ صاحب رحمہ اللہ، یہ حضرت مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. جمعیت علماء اسلام کے بنانے میں، فعال کرنے میں، علماء اکرام کو جمع کرنے میں ان کا ایک بنیادی کردار رہا ہے. یہ ہمارے ضلع خانوال سے تعلق رکھتے ہیں. آپ میاں چنو میں چلے جائیں، وہاں فاضل دیوبند استاذ الکل حضرت مولانا محمد ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامعہ مسجد محمودیہ کے اندر آرام فرما ہیں. حضرت لاہوری رحمہ اللہ جس وقت امیر بنے تھے، حضرت مولانا ابراہیم رحمہ اللہ جمعیت کی رضاکاروں والی وردی پہن کے باقاعدہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے. زمانہ ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتا تھا، لیکن وہ جمعیت کے لیے ایک رضاکار اور کارکن کی حیثیت سے حضرت لاہوری کے ساتھ چلتے تھے. ہمارے خانوال کے اندر تلمبہ کے علاقے میں سید نیاز احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو فاضل دیوبند بھی ہیں، حضرت مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد بھی ہیں، جامعہ مسجد قادریہ تلمبہ کی سب سے بڑی مسجد ہے، مدرسہ ہے، وہاں اس کے پہلو میں آرام فرما ہے. حضرت نیاز احمد شاہ رحمہ اللہ نے جمعیت علماء اسلام کے اندر بھرپور کردار ادا کیا ہے. بلکہ مفتی محمود رحمہ اللہ کے زمانے میں جس وقت تحریک چلی ہے اور باقاعدہ طور پر علماء کرام نے سیاست میں حصہ لیا ہے، تو ہمارے اس تلمبے والے حلقے سے سید نیاز احمد شاہ صاحب رحمہ اللہ گیلانی جو تھے، انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے، ان کے نیچے صوبائی سیٹ کے اوپر اللہ بخش سہو کے نام سے ایک آدمی تھا، اور وہ کوئی عام انسان نہیں، مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے والد صاحب تھے. اسی طرح ہمارے عبد الحکیم کے اندر حضرت پیر سید خورشید احمد شاہ ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. یہ حضرت مدنی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز ہیں، ان کو وہاں سے اجازت ہے، خلافت ہے ان کو،
اور اس وقت جب یہ تحریک چلی تھی تو اس زمانے میں حضرت خورشید احمد شاہ رحمہ اللہ نے باقاعدہ جو ہے سیاست میں حصہ بھی لیا اور قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا. اور یہاں ہمارے علاقے میں مشہور ایک آدمی ہوتا تھا، نو بہار اس کا نام تھا، اس کے مقابلے میں آپ الیکشن میں حصہ لی. بے شک آپ لوگ اگر کامیاب نہیں ہوئے، اسمبلی میں نہیں پہنچے، لیکن آپ کا ایک کردار رہا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھے کہ علماء اکرام کا سیاست میں ہمیشہ ایک کردار ہے.